بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورۃ الصافات کا دوسرا رکوع شروع کریں گے اور آیا نمبر 22 سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی العظیم. اچھا جی آگے چلتے ہیں. احشر الذین ظلموا، احشر الذین ہا شین را یہاں پر روٹ ہے. حشر کہتے ہیں جمع کرنا، یوزلی انسانوں کے جمع کرنے کے لیے، مگر جانوروں کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام نے تمام جانور اپنی کشتی کے لیے جمع کیے. اور مختلف جگہوں سے جمع کرنا، تو یہ نہیں ہے کہ مثلا سارے جو کراچی میں ڈیفینس سے ہیں یا سارے جو کسی اور شہر میں ایک علاقے سے وہ آ رہے ہیں. حج کو یا عمرے کو اپنے ذہن میں لائیے. So there are people from every possible place on the planet. اور بہت انسان فیسنیٹ ہوتا ہے کہ کتنی ڈائیورسٹی. اور یہ چیز الحمدللہ ایک طرح سے آپ کو اسمالر ٹریلر ملتا ہے جو بڑے شہر ہوتے ہیں جیسے کراچی ہے یا جو میگا سٹیز ہوتے ہیں، اس میں دنیا کے ہر علاقے اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. احشر الذین، حکم دیا جائے گا جمع کرو ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. It will be commanded gather all the wrongdoers. اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ جمع کرو؟ یہ ظاہر ہے کہ فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ جمع کرو، جمع کرو ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا. اب یہاں ظلم دو معنی میں لیا گیا ہے. ایک یہ کہ شرک، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے، تو شرک کرنے والوں کو جمع کرو، ایک حکم یہ ہو گیا ہے نا. اچھا دوسرا حکم کیا ہو گیا؟ کفر کرنے والے، کیونکہ کفر جب انسان کرتا ہے یعنی انکار کر دیتا ہے کلیئرٹی کے ساتھ، تو وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. اور کس کے اوپر ظلم ہے؟ انسان اپنی جان کے اوپر سب سے پہلے تو ظلم کر رہا ہوتا ہے. احشر الذین ظلموا، اکٹھا کرو ظالموں کو، وازواجہم. اب یہاں لفظ ازواجہم زوج سے ہے. ٹھیک ہے، زوج عموماً آپ کو ہم نے بات کی ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں that it is used for a pair. تو دو چیزیں جو کنٹراسٹنگ ہوتی ہیں، اپوزٹ ہوتی ہیں، مگر کمپلیمنٹری ہوتی ہیں، یعنی ایک تو دوسرے کی متضاد بھی ہوتی ہیں مگر ایک دوسرے کی اہمیت اجاگر کرتی ہیں، وہ ازواج ہیں. اب اس میں پہلا تو معنی ذہن میں جو آتا ہے وہ ظاہر اسپاؤس کا معنی ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہاں اسپاؤس کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں اور ان کی اسپاؤسز کو جمع کرو. پر اس میں پھر ہمارے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ
مثلاً حضرت آسیہ علیہ السلام اور فرعون، وہ دنیاوی لحاظ سے تو جوڑا ہے، تو کیا وہاں پہ وہ جوڑا ہے؟ یا لوط علیہ السلام اور ان کی وائف، وہ کیا وہاں پر جوڑا ہے؟ نو. سو پھر ازواج یہاں پر کیا معنی دے رہا ہے؟ دا فرسٹ میننگ وڈ بی لائک مائنڈیڈ فرینڈز. اصحاب کے معنی میں لے لیں، جو ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے عمل سملر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے میں اور آپ اپنے لیے کیا سیکھیں گے؟ میرے لائک مائنڈیڈ فرینڈز کون ہیں؟ میری سوچ کس سے ملتی ہے؟ ابھی تک میں اتنا قرآن سے گزر گئی تو میرے میرے ریئلی ڈیپ فرینڈز کون ہیں؟ کیا میں قرآن کی بیسس پہ دوستی کر رہی ہوں یا میں ادروائز کر رہی ہوں؟ پھر ازواج کا دوسرے معنی اعمال کے اعتبار سے بھی جو گروپس بنائے جائیں گے، سورۃ الزمر میں یہ زیادہ واضح ہو جائے گا. گروپس اکارڈنگ ٹو ڈیڈس. اور پھر فالوورز پلس فالس ڈیٹیز، کیونکہ آگے آگے وہ ازواجہم وما کانوا یعبدون اینڈ وٹ ایور دے یوز ٹو ورشپ اور اوبے، اور وہ جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے یا جن کی پرستش کرتے تھے یا جن کی عبادت کرتے تھے. سو ابھی کچھ جگہوں پر اور جو ڈیولپڈ ممالک ہیں ان میں کچرا کس طرح سے جمع کیا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا الگ الگ طریقوں سے جمع کیا جاتا ہے. جیسے کمپوسٹ جو بن سکتا ہے جس سے کھاد کی افزائش کے لیے کچھ بنایا جا سکتا ہے، تو کیلے کے چھلکے اور کھانے کے چھلکے اور وہ سب ایک جگہ ہوں گے، اور کاغذ ایک جگہ ہوں گے، مگر پلاسٹک دوسری جگہ ہوگا. مگر جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل انداز ہے وہ یہی ہے کہ سارا کچرا ایک جگہ ہے. یہاں آیت 22 میں محسوس کیجئے کیا کہا جا رہا ہے. احشروا الذین ظلموا ازواجہم وما کانوا یعبدون یعبدون من دون اللہ. ساروں کو اکٹھا کر دو، احشروا جمع کرو. تو چاہے وہ مشرک تھے، چاہے وہ کافر تھے، اور پھر ان کے جو ساتھی تھے سارے، اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ساروں کو ایک جگہ جمع کرو. جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے سب کو ایک جگہ جمع کرو. ریفرنس کے لیے آپ سورت یاسین کی آیت 59 بھی دیکھ سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ. پھر ان سب کو ہدایت دو، ان کو لے جاؤ، ان کو راستہ دکھاؤ. کس چیز کا؟ دوزخ کا. إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے نا، اس کا راستہ دکھاؤ، وہاں لے کے چلو ان سب کو. اب یہ پروسیس ہو گیا شروع. ان کو اس طرف دھکا دے دیا گیا اور یہ سب جو ہیں یہ اس طرف جا رہے ہیں، لیکن رستے میں ایک دم سے روک دیا گیا. آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے جب ہم کسی راستے کی طرف مطلب چل پڑے ہیں اور پھر ہمیں روک دیا جائے. مثلا ہمیں لگ رہا ہے امیگریشن ہم نے کراس کر لیا ہے، سیکیورٹی کراس کر لیا، پھر روک دیا جائے. اب یہ ایک طرح سے جہاں بھی انہیں جانا ہے یہ چل پڑے کہ چلو بھئی انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ، یہ اس طرف جانے والے ہیں. پر پھر کیا ہے؟ وَقِفُوهُمْ، اور انہیں ٹھہراؤ، انہیں ذرا سا روکو. وَقِفُوهُمْ، اور انہیں روکو. قِفُوهُمْ یہاں معنی دے رہا ہے روکنے کے. واؤ قاف فے اس کا روٹ ہے. آپ اردو میں لفظ وقفہ بھی استعمال کرتے ہیں which is a break between two things. وَقِفُوهُمْ انہم، بے شک وہ، مسئولون، وہ سوال کیے جائیں گے. سین حمزہ لام، اور یہ روٹ ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ آئے گا یہاں پر. اور انہیں ٹھہراؤ، بے شک ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی. سو basically interrogation that don't let them go, stop them here and they have to give answers to certain questions. When they will all be gathered and angels will start pushing them towards hell, Allah subhanahu wa ta'ala shall say, stop for a while, they have to be questioned. اب ان سے سوال کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. پہلا سوال، ما لکم لا تناصرون. کیا بات ہے کہ آج تم لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ یعنی دنیا میں تو تم لوگ ایک دوسرے کی بہت مدد کیا کرتے تھے. اور تناصرون نون صاد را سے ہے. تناصرون میں میوچل ہیلپ کے معنی ہے کہ you had this understanding that you're gonna help each other. So what happened now? کیوں تم لوگ ایک دوسرے کی
مدد نہیں کر رہے ہو. اور یہ جو سوال جواب ہے نا، اس کے بارے میں عبداللہ ابن المبارک کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن زائدہ سے سنا کہ پہلی چیز جس کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا وہ یہ ہوگا اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ تھا، اور پھر ڈانٹ کر اسے کہا جائے گا ما لکم لا تناصرون، اب کیا بات ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو، کیا ہوا ہے تم لوگوں کو. Abdullah bin al-Mubarak said, I heard Usman bin Zaidah say, first thing about which a man will be asked is the company that he kept. Then by way of rebuke, it will be said to them, Ma lakum la tanasarun. کو یاد ہوگا یہ والا ٹاپک ہم نے بہت ڈیپتھ میں سورت الفرقان میں پڑھا تھا، دوست والی بات. اور انسان اس دن کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تو یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے، ما لکم لا تناصرون بل هم الیوم مستسلمون. Nay, or rather, on that day they shall all be submissive. مستسلمون سین لام میم سے ہے، کمپلیٹ سرنڈر، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دینا، کیونکہ اور کوئی گنجائش بچے گی نہیں. جب ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے، تو کہا جا رہا ہے بلکہ وہ آج پوری طرح سے گردن جھکائے ہوئے ہوں گے. They will have no way out. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اقبل قاف با لام، آپ لفظ استعمال کرتے ہیں مستقبل. مستقبل سامنے والی چیز، ٹھیک ہے، جو آنے والی ہے، فیوچر. یعنی ہم کہتے ہیں اس سے قبل یہ ہو گیا، before. So something is ahead of something. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Some of them will come forward towards the other. يَتَسَاءَلُونَ, same root as مسئولون, سین حمزہ لام, to question one another. اب یہ ان میں سے کچھ ایک دوسرے کی طرف سٹیپ کر کے آئیں گے اور سوال کریں گے، اور ان میں ایک دوسرے کی طرف آپس میں سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوگا. بٹ یہاں پلورل میں ہے، اور ان میں سے بعض دوسرے کی طرف سوال کرتے ہوئے بڑھیں گے یا متوجہ ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اقبلہ میں یہ معنی دیا جا رہا ہے that they are facing each other. تو آئی کانٹیکٹ کا کانسیپٹ ہے that you are facing someone. اور یہ والی چیز بہت غور طلب ہے کیونکہ یہاں پر باڈی لینگویج دی جا رہی ہے، اقبلہ کہا جا رہا ہے. other words could have been used in Arabic but اقبلہ یہاں پر کہا جا رہا ہے. یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ تھوڑی بہتی بھی جو ایک دوسرے سے ہمدردی تھی نا، یا یہ دنیا میں ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے یا ایک دوسرے پر ریلائے کرتے تھے، وہ اس دن ختم ہو جائے گا. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. پیروکار کہیں گے تم ہمارے پاس دائیں ہاتھ سے آتے تھے. اس کے کئی معنی لیے گئے. It was you who used to come to us from the right hand. اب یمین جو ہے نمبر 1 پہلا جو اس کا لیا گیا ہے معنی، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ سیدھا ہاتھ قوت کی علامت ہے. اکثر تفاسیر میں اور آپ کو اپنی ٹرانسلیشن میں بھی ملے گا کہ تم لوگوں نے زبردستی ہمیں اس راستے پہ تم لوگ لائے ہو. تم لوگوں کا کیونکہ دنیا میں ایک سٹیٹس تھا اور تم لوگوں کا ایک بڑا مقام تھا، تو یو فورسڈ اس انٹو اٹ. وہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں تم لوگوں نے زبردستی کی ہے، ٹھیک ہے. ایک معنی یہ ہے قوت کے حوالے سے. اچھا، یمین وعدوں کے لیے بھی آتا ہے. کیا یہاں یمین وعدوں کے لیے آیا؟ اور اگر ہم وہ معنی لیتے ہیں تو کس طرح سے؟ یعنی جھوٹے وعدے کر کے لوگوں کو احساس دلایا گیا کہ تم جس طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، تو تم اس سائڈ پہ آ. یعنی جو گمراہ کرنے والے لیڈرز تھے، سردار تھے، انہوں نے غلط راستے کی طرف وعدوں کے ذریعے کہ بھئی اس کا تو انجام بہت اچھا ہوگا، تمہارے لیے دنیا آخرت میں انجام بہت اچھا ہوگا، اس ٹائپ کی باتیں کی ہیں، اور وعدوں کے ذریعے نے کنونس کیا ہے. فالس پرومسز دیٹ ہیز کنونسڈ them to come towards this side. ایک تفسیر جو قتادہ رحمہ اللہ کی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے جنات سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں نیک عمل کرنے سے روکا. تو جنات میں ظاہر ہے پھر وہ شیاطین شامل ہو جاتے ہیں جو پاور آف سجیشن یوز کرتے ہیں اور دل میں احساس ڈالتے ہیں.
ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے، ابن زید نے یہ معنی لیا ہے کہ تم ہمارے اور خیر کے بیچ میں کھڑے ہو گئے، اور تم نے ہمیں اسلام سے روکا اور ایمان سے روکا اور اچھے اعمال سے روکا۔ تو یعنی اچھے اعمال جو ہیں وہ بھی رائٹ ہینڈ سے اسلامکلی وہ سمبل استعمال کیا جاتا ہے۔ سو ایوری تھنگ دیٹ واز گڈ، we were stopped from that. You came to us from the right side when we were going towards the right side and stopped us from that direction. So directional یہاں پر بات کی جا رہی ہے، سمت یا جہت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ تم لوگوں نے سیدھے ہاتھ کی طرف سے، دائیں ہاتھ کی طرف سے ہمیں روکا، یعنی نیک کام یا نیک سوچ یا صحیح سوچ کی طرف سے ہمیں روکا۔ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. They will reply, no, but it was you who had no faith. اب دونوں کی جو آرگیومنٹ چل رہی ہے نا، سب کے اپنے اپنی وجوہات، وہ اپنی اپنی وجوہات یا اپنی اپنی ریزننگز بتا رہے ہیں۔ پیروکار کہیں گے تم ہمارے پاس طاقت و قوت سے آتے تھے، سردار کہیں گے نہیں، بلکہ تم تو خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، بل لم تکونوا مؤمنین، یعنی جو لیڈرز ہوں گے وہ کہیں گے کہ تم لوگ یہ کیا بول رہے ہو، کون سے تم بڑے ایمان والے تھے، تم لوگ اپنے اعمال بھی تو دیکھو کہ تمہارے اعمال کیا تھے۔ یعنی دوز who didn't want to give up in the path of ایمان، we know that they never give up۔ ہم آج کے دور میں غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم کئی دفعہ ان کے ویڈیوز اور ان کی چیزیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، لٹرلی یہ کس قسم کے مسلمان ہیں، یہ ہم نے صرف قصے سنے ہیں، وی ڈونٹ نو کہ یہ واقعی اس طرح کے مسلمان ایگزسٹ بھی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ایک چیز پتہ ہے کہ جس نے نہ غلط راستے پہ جانا وہ نہیں جاتا غلط راستے پہ، اور جس نے غلط راستے پہ جانا وہ غلط راستے پہ چلا جاتا ہے۔ یہاں پر جو لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ خود اتنے کمزور تھے اپنے ایمان میں، دیٹس وائی، تم کون سے بڑے مومن تھے کہ ہم نے تمہیں سجیسٹ کیا کچھ اور تم ہمارے پیچھے چل پڑے، یہ تمہارے اپنے ایمان کی کمزوری ہے۔ صحابہ میں کئی اگزامپلز ملتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، بہت مشکل حالات کی وجہ سے کا سامنا کرتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا راستہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اچھا، اس میں صرف غلام صحابہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ مثلا ہم کہیں بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ تو تھے ہی غلام، سو ہی ہیڈ آلریڈی ہیڈ اے ٹف لائف۔ تو جو لوگ ٹف لائف کے عادی ہوتے ہیں وہ مشکلات گزار سکتے ہیں، ہے نا۔ ایک ہمارے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ جو لوگ آلریڈی ٹف لائف کے عادی ہیں وہ ٹف گزارا کر لیتے ہیں یا وہ مشکلات برداشت کر لیتے ہیں، مگر well, see the example of Makkah's most eligible bachelor, one of the richest families، اور ان families کو belong کرنے والے حضرت مصعب بن عمیر، ان کے ساتھ جو ان کی فیملی کرتی ہے، پھر انہیں ایک سے زائد ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں، پھر he is the first داعی when he is sent to مدینہ by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی وہاں زندگی کتنی مشکل ہے، اینڈ احد آتا ہے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اور یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں جو جس گلی سے گزرتے تھے وہاں خوشبو پھیل جاتی تھی، اور جن کے کپڑے میڈ ٹو آرڈر بسپوک کلوتھز یمن سے آتے تھے، اور جو اتنے خوبصورت تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکل اتنی ملتی تھی کہ جب یہ شہید ہوئے تو کچھ لوگ مسٹیک ہوئے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں جن کے لیے کفن پورا نہیں پڑ رہا تھا بیکاز ہی واز اے ویری ٹال پرسن، تو پھر گھاس لی گئی اور اس سے پیر ڈھکے گئے، گیو اپ کیا نہیں۔ یہ آیت جو ہے نا 29 یہ بتا رہی ہے انٹائرلی رانگ نہیں ہے، جب ہم خود کمزور ہوتے ہیں، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین میں طاقت اور قوت اور استقامت عطا فرمائے، تو ہم کسی نہ کسی کو بلیم کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایکچولی ہماری فیملی ایسی نہیں ہے، یا ہمارا سوشل سرکل ایسا نہیں ہے، یا ہمارا اسپاؤس اس طرف نہیں ہے،
اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو معاف کرے. یا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا رجحان اس طرف نہیں ہے. کمزوری اپنی ہی ہوتی ہے. ایک دفعہ خود سمجھ آ گیا کہ یہ کرنا ہے تو نہ کوئی ہٹا سکے گا. ہم کہتے ہیں ہمارے آفس کے لوگ اس طرف نہیں ہیں، ہمارا ورک پلیس یہ نہیں ہے، ہماری ورک فریٹرنٹی ایسی نہیں ہے، ہماری کمیونٹی میں یہ چیز ہے، ہمارے والدین ایسے ہیں. دیر آر ملٹیپل ریزنس دیٹ وی گیو ٹو آور سیلوز. جو قرآن میں کہا گیا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس کو بہت اچھی طرح بصیرت کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے اندر کیا ہے. ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ کتنی بھی معذرتیں پیش کرے، جسٹیفیکیشنز دے، عذر دے، کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں. اب یہاں پر جو لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں فالوورز کا کہ تم ہم پہ تو سارا بلیم ڈال رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بائی فورس یا تمہیں کنونس کر کے یا کسی طرح تمہیں ہم اس غلط راستے کی طرف لے آئے. تم کون سے اپنے دین میں کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے؟ پر ایونچولی ہر ایک کو اپنا جواب دینا پڑے گا. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، we had no power over you. ہمارے پاس تو تمہارے خلاف کوئی قابو تو نہیں تھا، کوئی ہم زبردستی تو تم سے نہیں کروا سکتے تھے. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے. The fact is that you yourselves were rebellious people. طاغین، طغا، یطغا، طاغین یا سے بھی آ سکتا ہے اور طاغین واو سے بھی آ سکتا ہے. تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کا خود کا نیچر ایسا تھا، اب تم دوسروں پر بلیم مت ڈالو. زیادہ جو اس کا روٹ ملے گا وہ طاغین یا کے حوالے سے ملے گا. پیچھے توننا گزرا ہے، وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ روٹ تھا، حمزہ تھا یا وہاں پر اٹھے. فحق علینا قول ربنا، تو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی. انا لذائقون، ہم ضرور مزہ چکھیں گے. True is the verdict which our Rabb has passed upon us. We shall indeed taste what? The punishment of our sins. مطلب اب تو ہمارے ساتھ یہ ہونا ہی ہے. حق کا لفظ ہے، قاف قاف سے ہے، اور اسی سے لفظ حقیقت ہے، حقائق، حق. ٹھیک ہے. Try to connect the dots and see the words with the roots. So, as in it was justified علینا، اور علا کا آپ کو کئی دفعہ بتایا گیا ہے when something goes against someone، کوئی چیز جب کسی کے خلاف ہوتی ہے تو وہاں پر اکثر اعلیٰ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو ہماری سزا ملنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وارن کیا تھا وہ بات تو سچ ہو کے رہی کہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ملنی ہے. لذائقون، ذائقہ کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ذوق کا لفظ، بد ذوق، خوش ذوق. ٹھیک ہے. ذال واو قاف یہاں پر روٹ ہے. یعنی ہم پر اب حق ہو گیا یہ کہ ہمیں سزا ملنے والی ہے، اور ہم تو اس سزا کا مزہ اب چکھیں گے ہی. And this is the beauty of Arabic کہ یہاں پر چکھنے کے معنی کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ہم تو اب یہ مزہ چکھنے ہی والے ہیں. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. اغوا کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، کڈنیپنگ. تو ہم نے تم سب کو اغوا کیا، سمپلر میننگ. اور معنی کے حوالے سے غین واو یا اس کا روٹ ہے جی. سو وی مس گائیڈڈ یو، تو ہم تمہیں غلط رستے کی طرف لے گئے، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا. بے شک ہم تو خود گمراہ تھے، ہم تو خود بھی غلط راستے پہ تھے. ظاہر ہے ہم جس راستے پہ تھے ہم اسی راستے پر لے گئے. یہ بڑا سوچ طلب ہے. یہ جو حصہ ہے 31 اور 32 کو دیکھیے. That means each one for their own selves. ہر ایک کو اپنی آخرت میں کیا انجام ہوگا اس کی حفاظت خود کرنی ہے، خود لگے رہنا ہے، خود کوشش کرنی ہے بچانے کی. کیونکہ اس دن کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا، اس دن کوئی کسی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے گا کہ انسان کہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، اور وہ کہیں نہیں تم تو خود ایسے تھے. Eventually each one of us has to be answerable for their own souls. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے رشتوں اور محبتوں اور انسانوں کی وجہ سے اپنی آخرت
کا نقصان کر بیٹھتے ہیں. اپنی قبر میں ہر ایک کو فوت جانا ہے، اپنی آنسربلٹی ہر ایک کی اپنی ہے. تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ ہم تو خود گمراہ تھے اور ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. So on that day they shall all be partners in the punishment. مشترکون شین را کاف سے ہے، شرک بھی اسی سے ہے. جب اللہ کے ساتھ کسی کو استغفر اللہ پارٹنر قرار دیا جاتا ہے، شرکت داری پارٹنرشپ کو اردو میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسلامک بینکنگ میں آپ ورڈز پڑھتے ہیں، مضاربہ، مشارکہ. مشارکہ از بیسکلی پارٹنرشپ. مشترکون پارٹنرز ان دا پنشمنٹ. بیسکلی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیکاز دے ہیڈ اے شیئر ان ایچ ادرز ڈیڈس دے ول ہیو اے شیئر ان دا پنشمنٹ. یعنی جو لیڈرز ہیں وہ بھی ایک گروپ تھے اور وہ انہی اعمال کی طرف اپنے فالوورز یا پیروکاروں کو لے کر جا رہے تھے. اور جو پیروکار یا فالوورز تھے جو اتباع کر رہے تھے وہ اسی راستے کی طرف جا رہے تھے جہاں ان کے بڑے یا ان کے سردار جا رہے تھے جن کو فالو کرتے تھے. سمجھ بات کیا ہے یہاں پر؟ کامن تھریڈ کیا ہے؟ ایک مجھے یاد ہے وہ نعت تھی جو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ نے سنی ہو یا بچپن میں پڑھی ہو. لا الہ کہنے والوں ایک تسبیح کے دانے ہو. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک دھاگا ہے اور اس میں لا الہ کہنے والے، لا الہ از دا تھریڈ، اور اس میں سارے جو بیڈز ہیں وہ جا رہے ہیں، وہ دانے جو ہیں تسبیح کے وہ سب اس ایک چیز، کامن چیز کی وجہ سے جا رہے ہیں. وہاں بھی ایک عمل اور ایک عقیدہ ہے، یہاں بھی ایک عمل اور ایک عقیدہ ہے. یہاں پر بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ چاہے لیڈرز ہوں چاہے فالوورز ہوں، چاہے سردار ہوں چاہے پیروکار ہوں، کیونکہ عقیدہ اور عمل ایک جیسا تھا تو اینڈ میں وہ سارا گند اکٹھا ہو گیا، ان کا انجام بھی ایک ہی ہوگا. دنیا میں بھی اٹھتے بیٹھتے ساتھ تھے، آخرت میں بھی اٹھتے بیٹھتے ساتھ ہیں. اچھا، ہم یہاں اتنی بات کر رہے ہیں دنیا میں اٹھنا بیٹھنا ساتھ، اور پہلا سوال کیا جائے گا وہ سیلف میں سے کچھ نے کہا ہے پہلا سوال کیا جائے گا آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. واٹ شوڈ ون ڈو اباؤٹ اٹ؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں، کیونکہ ہم ہر چیز میں ہم سنت دیکھیں گے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں وحی آتی ہے تو وہ ایک کیفیت تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے غار حرا میں تھے. آپ کو اور مجھے کیا لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت لوگوں سے گھرے رہتے تھے، لٹرلی گھرے رہتے تھے، گھر میں ہیں تو وہ صحابیات یا خاص طور پر ازواج المطہرات ہماری ماں کو، اپنی بیٹیوں کو، وہ لرننگ کا ایک پروسیس چل رہا ہے اور ٹیچنگ کا پروسیس چل رہا ہے. گھر سے نکلے ہیں تو نماز با جماعت ہے. بہت کم ملتا ہے سوائے تہجد کے، اور کئی دفعہ تہجد میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کے مومنٹس تو بہت کم ملے ہیں. Wouldn't it be easier and more conducive for him to kind of just spend that time with Allah subhanahu wa ta'ala? یہ رمضان میں پڑھتے ہوئے، کیونکہ میں وہ ون آیت کلوسر کے لیے پڑھ رہی تھی، تو یہ مجھے ایک بڑی خوبصورت اس دفعہ تفسیر ملی، اور اسی لیے سیکھنے سکھانے کا کام ہمیشہ رہنا چاہیے کیونکہ ہر دفعہ آپ نئی چیز سیکھتے ہیں. ہمیشہ تفسیر یہ تھی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کی، کہ اب آپ جب آپ فارغ ہو گئے کسی بھاری کام سے تو پھر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اٹینشن ادھر ہو جائے. تو جو اس دفعہ پڑھا اس میں ایک یہ تفسیر بھی نکلی کہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈائریکٹلی کہ اب آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے، اب آپ کے جانے کا ٹائم ہے دنیا سے، اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور اس میں ایکسپلینیشن یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ٹائم اکیلے اللہ کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے انہیں ملتا نہیں تھا، مگر فار دا بگر کاز ہر ایک سے ملتے بھی رہنا ہے،
ہر ایک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے. ہمیں یہ ضرور سوچنا ہوگا کیونکہ یہاں پر بتایا گیا نا کہ مشترکون، ہم کس کے ساتھ مشترک ہیں، ہم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ایک بہت پیاری حدیث ہے، وہ ضرور میں آپ کو یہاں پڑھ کے سناؤں گی. اور یہ حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ میں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وہ مومن جو لوگوں سے منگل کرتا ہے، لٹرل ٹرانسلیشن وڈ بی ٹو منگل، مکسنگ، جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ملتا ملاتا ہے، اور وہ ان کی دی ہوئی تکلیف پر صبر کرتا ہے، اس کا اجر اس مومن سے بڑا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ملاتا ہے، نہ ان میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور نہ وہ ان کی دی ہوئی تکلیف پر صبر کرتا ہے. ہر وہ چیز جو کمفرٹ زون کی وجہ سے ہم اوائڈ کریں گے نا، بہت دفعہ دین ہمیں اس کمفرٹ زون سے نکالے گا. So this hadith from Ibn Majah is saying that Prophet sallallahu alaihi wasallam said the believer who mixes with people and is patient with their harm، جو عربک میں ورڈز ہیں نا اذاہم، ان کی دی ہوئی اذیت، اب وہ فزیکل بھی ہو سکتی ہے، سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. And is patient with their harm has a greater reward than the believer who does not mix with people nor is patient with their harm. تو غور طلب چیزیں، کیونکہ یہاں مشترکون، کہیں نہ کہیں تو مشترک ہونا ہوگا، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں کسی گروپ کو تو بلونگ کرنا ہے. اب کون سے گروپ کو بلونگ کرنا ہے یہ میں اور آپ سوچ لیں. سہل پسندی جو ہوتی ہے نا، وہ یہ کہتی ہے کہ بس تنہائی، اور تنہائی میں اللہ کی یاد، اور وہ بڑی ضروری ہے. اور اگر آپ غور کریں تو جو ریشو ہے، مطلب دن میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ، یہ 100% مجھے اور آپ کو ریشو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو 5 نمازیں خاص طور پہ فار مین، اگر آپ غور کرو، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے. بٹ یہ ہے کہ سنت نفل بہتر ہے گھر پہ آ کے پڑھ لو. اوکے، وین یو ار alone and you need that time with اللہ. اور پھر تمہارے پاس تہجد کا ٹائم بھی ہے. بٹ دل چاہے نہ چاہے تم نے 5 نمازیں جو فرض ہے نا وہ ساتھ، اور اس میں پھر جو لوگ ریگولر مسجد جاتے ہیں نا، اگر آپ نے کبھی دیکھا، ان کی ایک انٹریکشن ہوتی ہے، ان کا ایک سوشل سیٹ اپ بن جاتا ہے مسجد میں. جیسا کہ جو لوگ ریگولر قرآن کلاسز پڑھتے ہیں ساتھ، ان کا ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے which unfortunately is not there in virtual classes. So do think about it کہ یہ انٹریکشنز کیوں ضروری ہیں. اچھا، پھر اتنی ساری احادیث جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کا یہ اجر، یہ اجر، یہ اجر، قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت انہیں بھی سایہ ملے گا جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. وہاں وہ ہٹ جاتی ہے چیز کہ مجھے یہ شخص پسند ہے یا نہیں پسند ہے، یا میرا اور اس کا مزاج ملتا ہے. الحمدللہ وہ تو ہوتا ہی ہے، کسی سے زیادہ کسی سے کم، ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت ابو بکر کے ساتھ ایک کنیکشن تھا وہ تھا. however he had to be with everybody. جس دن مومن یہ سمجھ جائے کہ میری زندگی صرف میرے لیے تو ہے نہیں، نہ میری صرف لائکس ڈس لائکس کے لیے، I'm part of a bigger cause، تو پھر چینج ہو جاتا ہے. یہ جو ہے یہ بھی ایکچولی اپنی، اچھا آپ کو میلز میں خاص طور پہ بہت کلیئرلی نظر آئے گا، بٹ آف کورس ان فیمیلز ٹو، ناٹ ٹو بی جینڈر اسپیسیفک. اللہ نے مردوں کو بنایا ایسا ہے کہ وہ گھر سے زیادہ نکلتے ہیں. گولفرز ہیں، وہ ایک ایک بنا ہوا ہے، زمر بنا ہوا ہے، ایک گروپ بنا ہوا ہے نا. کرکٹ ایک زمانے میں بڑی چیز تھی، اب کرکٹ ڈاؤن فال ہے اس کا، تو وہ سارے بیٹھ کے ایک طرف ہیں. اچھا جی، فوڈیز اکٹھے ہو جاؤ، اچھا جی تم نے بھی فلاں جگہ کام کیا ہے، میں نے بھی فلاں جگہ کام کیا، تم بھی علمنا میں سے ہو، میں بھی ہوں.
یہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کنیکشنز. تنہائی جو ہوتی ہے وہ اچھا نہیں لگتا. اچھا تم بھی اسی شہر کی ہو, اچھا میں بھی اسی شہر کی ہوں, اچھا آئی ڈونٹ بلیو اٹ, تم بھی اسی اسکول کی پڑھی ہوئی ہو, میں بھی اسی اسکول کی پڑھی ہوئی. سو دس از آل گوئنگ آن. اچھا اللہ پاک ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ اچھا تم بھی اسی رب سے محبت کرتی ہو, اچھا میں بھی اسی رب سے محبت کرتی ہوں. تمہاری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے, اچھا میری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے. سبحان اللہ, یہ اشتراک چاہیے. اچھا تم بھی آخرت کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارنا چاہتی ہو, کوئی کام کرنا چاہتی ہو, اچھا میں بھی کرنا چاہتی ہوں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ تم عمر میں مجھ سے بڑی ہو یا چھوٹی ہو, یا تمہیں انگریزی آتی ہے یا نہیں آتی, اردو آتی ہے نہیں آتی, تم کہاں کے رہنے والے ہو سکتا ہے تم افریقہ کے ہو سکتا ہے تم ایک ڈفرینٹ کانٹیننٹ کے ہو. صحابہ میں ورائٹی دیکھیں آپ, ایجز کی ورائٹی, کن ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے آئے, مال کے اعتبار سے. کہ مجھے نہیں فرق پڑتا کہ پہلے مجھے جو کپڑے ٹیکی لگتے تھے اگر کسی نے وہ پہنے ہوئے ہیں تو وہ تو میری دینی بہن ہے, تو میرے تو وہ دل کا حصہ ہے, مجھے تو نہیں فرق پڑتا. تو قرآن کا جو قاری ہے یا سمجھنے والا ہے وہ ان چیزوں سے اوپر جائے گا. پھر دیکھیں, خود کو چیک کریں کہ ہمارا اشتراک کن لوگوں کے ساتھ ہے اور ہم کن لوگوں کے ساتھ کس وجہ سے اٹھتے بیٹھتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. If it is still on the basis of the background I have had, the language I speak, the way I dress, not good enough. Push your boundaries. Push your boundaries. Be friends with people who are friends with Allah. اصل چیز یہی ہے. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. Thus shall we deal with the criminals. اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں, یہی انجام ہوگا, سب اپنے عمل کے بیسس پہ اکٹھے کیے جائیں گے. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. بے شک وہ تھے وہ جب ان سے کہا گیا لا الہ الا اللہ, تکبر کرتے ہیں. For when they were told there is no God except Allah, they assumed arrogance. استکبار کبر سے ہے, اور یہ عام کبر بھی نہیں ہے, یہ سیویئر قسم کا کبر ہے, ٹھیک ہے, ہائر لیول پہ. بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ سخت تکبر کرتے تھے. They used to puff themselves up with pride. اور پرائڈ جب اللہ نہ کرے روک لے حق بات کو ایکسپٹ کرنے سے, تو اس سے زیادہ انفارچونیٹ چیز کیا ہوگی پھر, ہے نا, کہ وہ اپنے سینے پھلا لیتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اور یہ حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں. Abu Huraira, may Allah be pleased with him, said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, I have been commanded to fight the people until they say La ilaha illa. اچھا ایک یہ حدیث بیفور وی گو آن, یہ ایک اور چیز کی کلیئرٹی بھی کر رہی ہے. ہمیں ہمیشہ اپولوجیٹک طریقہ سکھایا گیا ہے, the concept of جہاد اسے سمجھنے کا, that only in defense can you fight. That's actually not true. I have been commanded to fight the people until they say La ilaha illallah. Of course بہت ساری اس کی شرائط ہوں گی. جو لوگ جزیہ دیتے ہیں, جو لوگ آپ سے نہیں لڑتے, جو پیس لونگ ہیں, ان کو ظاہر آپ کچھ نہیں کریں گے, اور انڈیویجولز نہیں کسی کو مارنا شروع کر دیں گے. استغفر اللہ, کہ کوئی نان مسلم ہے تو ہم اس پہ ظلم شروع کر دیں. That is not acceptable at all. But یہاں دوسرے لیول پہ بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. Whoever says La ilaha illallah, he and his property are safe from me except for his obligation, and his reckoning will be with Allah, may he be glorified. یعنی جو کہے لا الہ الا اللہ, وہ اور اس کا مال اور اس کا مال اور اس کا نفس میری طرف سے حفاظت میں ہے. اور یہ وہ سچویشن بتائی جا رہی ہے when Muslims were taking over certain regions, کہ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو وہ ایون اگر ایسے کمیونٹی یا ٹرائب کو یا لوگوں کو بلونگ کرتا تھا جو مسلمانوں سے لڑ رہے تھے, لیکن جب کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ سیف زون میں آ جاتا ہے, اس کا مال اور نفس جو ہے وہ حفاظت میں ہے. except for his obligation, illa بحقہ,
مگر یہ کہ کسی وجہ سے حق بنتا ہو اس کے خلاف قدم اٹھانا. اور وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اس کا حساب کتاب اللہ عز و جل کے ساتھ ہے. تو یہاں پر لا الہ الا اللہ کی اہمیت بھی بتائی جا رہی ہے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. And they say, what shall we give up our gods for the sake of a mad poet? اور وہ کہتے ہیں کیا ہم ترک کر دیں اپنے الہوں ایک شاعر مجنون کی وجہ سے. تارکو تاراکا ہے نا، ترک کسی چیز کو چھوڑ دینا. اور وہ کہتے ہیں کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. آلی حتینا، الہ کی جمع یہاں پر بتائی گئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کر رہے تھے. یقولون آیا ہے پیچھے، قیلا آیا ہے، قالو کہیں پہ آیا ہے. سب کا روٹ ایک ہی ہے، قاف واو لام. لتارکو کا روٹ تارا کا، شاعر شین عین را. شعر عربک میں کہتے ہیں بال کو، ہیئر. بال جیسی باریک چیز یا نون سے اس کو سمجھنے والا شخص شاعر. ٹھیک ہے. بٹ سورۃ الشعراء میں we come to know further detail about what Islam says about that. مجنون جیم نون نون سے ہے جی. anything that is hidden. جنون is any kind of illness which is not physically visible. So it usually implies, جنون implies to mental illness, کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. بل جاء بالحق وصدق المرسلین. Whereas he had come with the truth and had confirmed the message of prior Rasuls. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے پچھلے رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is not a شاعر مجنون. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ یہاں رد کر رہے ہیں. So Allah is refuting what the disbelievers said. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی دیوانے اور شاعر نہیں، استغفر اللہ، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں. انہوں نے دین اور توحید کے عقیدے کو بتایا ہے، شرک کی نفی کی ہے، اور اسی راہ پر ہیں جس پر ان سے پہلے کے رسول علیہم السلام تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی ہے. So Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has confirmed, verified the message of prior Rasuls. So this is the chain of Islam that started with Adam alayhi salam. And how are you calling him a shair or majnoon? إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. پھر ان سے کیا کہا جائے گا؟ Indeed you, surely you are going to taste the painful punishment. رنجو علم آپ اور میں اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، علم حمزہ لام میم، پین grief. So it will be said to them, you're surely going to taste the painful punishment. بے شک تم ضرور دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو. یہاں ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ دردناک عذاب کا مزہ یہ کیوں چکھیں گے؟ پیچھے آ رہا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شاعر اور مجنون کہا، اور یہاں پھر جو سزا آ رہی ہے وہ علم والی ہے. تو دردناک عذاب کا مزہ کیوں چکھیں گے؟ ایسے ریمارکس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی. جیسا عمل ویسی سزا. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. And this reward is nothing except for what you had done. جیسا کرم ویسا بھرم، اور جو کرتا ہے بندہ وہی اس کو ریوارڈ ملتا ہے. And this reward is nothing except for what you had done. So you will see this style in the Quran and in Hadith a lot, that the punishment or the reward is in sync with the action or the deed. تو تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا. تو جزاؤنا، جزا، جزا اور سزا کا لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں.
کیا سمجھ آ رہا ہے یہاں پر؟ کون سی چیز نے اسٹرائک کیا، کون سی آیت نے، کیا چیز آپ کے لیے بز ورڈ ہے؟ واٹ ہیز ٹچڈ یو؟ جی آسیہ، بسم اللہ۔ یہی سمجھ میں آیا کہ آپ دنیا کے اندر جو ہے نا اپنی جماعت جو بنائیں، اپنا رہنا، اور مطلب اپنی دوستی جو ہے وہ نیک لوگوں سے رکھیں اور دین کے لوگوں سے رکھیں، تو تب بھی آپ جو ہے باقی کی خرافات سے بچ سکیں گے، یا اللہ کے دین پہ چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے یہی ہے کہ پھر جیسا آپ کا ہوگا، آپ کے سوال جواب میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ آپ کو جزا و سزا میں بھی آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ویسا ہی جو عمل کریں گے وہی ملے گا۔ اور عمل کرنے میں آپ کے ساتھی آپ کا بہت ساتھ دیتے ہیں، یہ تو دیکھنے میں بھی بہت آیا۔ تنہائی نہیں محسوس ہوتی۔ اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ ہمارے لیے کوئی بھی کام کرنا ایز اے گروپ آسان ہو جاتا ہے، خاص طور پہ لانگ رن میں۔ شارٹ ٹرم ہم تھوڑا تھوڑا کر سکتے ہیں، لیکن جو بڑے کام کرنے کے ہوتے ہیں اس میں کسی کا ساتھ ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ جی بندی، اینی تھنگ؟ Looking at the current situation جو چل رہا ہے, this is not to be neutral, this is a time of not being neutral. In fact یہ آیات اس چیز پہ بہت زیادہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ this is the time for us to choose where we stand, especially in the global perspective of today, in the severe polarization that is happening throughout. یا uh, it's very very imperative that we seriously consider کہ ہم وہ زمانے لگ گئے کہ اچھا ہاں جیسے آپ کہتی ہیں کہ اچھا میٹھا میٹھا ہے تو کھا لیا اور سخت چیزوں کو چھوڑ دیا، اس وقت ریفلیکشن کا بہت بہت سیریس ریفلیکشن کا ٹائم ہے۔ کوئی سائڈ چوز کرنی پڑے گی۔ جی خدیجہ۔ جی میں مشترکون کا اور یستکبرون کا کنیکشن دیکھ رہی تھی، اور اسپیشلی آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے کہ ایک وہی قصہ کہ ایک بچہ جو ہے وہ صحیح کرنے پہ آتا ہے اور گھر پہ جا کے آپ کے فادر کو کہتا ہے، یہ میری کلاس میں ہوا تھا، اینڈ دا فادر puffed up in pride کہتے ہیں ڈونٹ بی سچ اے wimp, ڈونٹ لسن ٹو them, listen to me۔ وہی گروپنگ جو ہے، جو ویک لوگ ہوتے ہیں وہ گروپنگ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ and this pride, people with pride, how they can manage to sway people away. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ استکبار اور اشتراک کا کنیکشن، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات۔ دا ریزن وائی کئی دفعہ اشتراک کرتے ہیں کیونکہ سم فارم آف کبر ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ہمیں سے مراد یعنی معاشرے میں لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے، اور وہ اونچا سٹیٹس چاہنے کے لیے کن سے گھلتے ملتے ہیں، کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں یہ پورا ایک آکیوپیشن ہے، زندگی کا ایک مقصد بنایا جاتا ہے کہ مطلب کن لوگوں سے ملنا جلنا ہے، نیم ڈراپنگ کہاں کرنی ہے، انٹرٹیننگ کہاں کرنی ہے، کون اپنے گھر بلا رہا ہے، آپ اپنے گھر بلا رہے ہیں، کون کھانے پہ باہر لے کے جا رہا ہے، کون ساتھ ویکیشنز پہ جا رہا ہے، کس کے بچے کہاں پہ پڑھ رہے ہیں، کس کا گھر کس علاقے میں، کس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کس نے کیسا کھانا سرو کیا۔ یہ پوری ایک زندگی کا مقصد ہے، اور وہ چیز ہمیں لے جاتی ہے۔ بالکل بہت اچھی بات جو آپ نے کنیکشن جوڑی، جزاک اللہ۔ جی تنویر۔ جی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اس معاشرے کا اتنا، جو آپ لوگ بات کر رہے تھے، حصہ بن چکے ہیں کہ اپنے ہی دل کو پہلے ریکگنائز کرنا کہ میری کیا چیزیں ایسی ہیں جن کو مجھے ترک کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ یہ کہ پھر چن چن کے وہ ساتھی ڈھونڈیں جو آپ کو پتا ہے کہ واقعی آپ کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں اور چلنا چاہیں گے آن دا پاث۔ تو یہ دو، ایک پہلا ایفرٹ جو ہے وہ انر کلینزنگ، انر ورک کا ریکگنیشن، جیسے آپ تدبر کا کہہ رہی تھی، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اپنے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ آئی ایم سراؤنڈیڈ بائی سو مینی، ہر لیول پہ جہاں آپ کو بڑا مشکل ہے شفٹ کرنا، جب تک آپ کو احساس نہ ہو کہ آپ ہیں کہاں اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ دا اسٹارٹ از آپ کی اپنی اویئرنیس جو آپ کہہ رہی، اور اپنا تزکیہ۔ ٹرکی چیز یہ ہے کہ جتنا ہم سیرہ پڑھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایکچولی تزکیہ کے لیے بھی interacting with the correct kind of people simultaneously. So, sometimes it's not like tazkiyah can be done. Tazkiyah partly is within ourselves, and of course it is within ourselves.
But who will become impetus for that? The kind of people, because ہمیں اچھا لگے یا برا لگے یہ حقیقت، اور یہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہوتا ہے، ہم جو باہر جیسی ہوا ہے وہ سانس اندر جائے گی، اندر کا اس سے افیکٹ ہوگا. سو دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اگر ہم یہ سوچ بیٹھے کہیں کہ جب میرا تزکیہ ہو جائے گا تو پھر میں آؤٹ سائڈ وہ شروع کروں گی، وہ سو واٹ وی سی فرام دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا صحابہ از سائملٹینیسلی دونوں چیزیں ساتھ ہی ساتھ چل رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از این امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں اس سے کئی دفعہ ہمارا تزکیہ کا پروسیس ایکسپیڈائٹ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں جو ایک گروپ میں ہونے کے لیے دعائیں کروائی گئی، میں آپ کو مطلب مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، مسکینی کی دعا مانگی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینی کی دعا مانگتے ہیں، اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینی کی حالت میں. اٹ از سو بیوٹیفل، ون کین گو آن اباؤٹ دس دعا. مسکینی میں سکنہ کے معنی بھی ہیں، سکون. یہ نہیں مانگا جا رہا کہ اللہ مجھے مال نہ دے یا مجھے غریب کر دے، نعوذ باللہ. اندر کی کیفیت مانگی جا رہی ہے، اللہم احینی مسکینو. جو ایک مسکینی ہوتی ہے نا، نرم مزاجی اور دنیا سے امپریس نہ ہونا یا مٹیریلزم سے دور، وہ والی چیز مانگی جا رہی ہے. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور مجھے موت دے مسکینی کی حالت میں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں. بٹ لک ایٹ دا لاسٹ پارٹ آف دس دعا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور مجھے جب آپ اٹھائیں، گیدر کریں گروپس کو آخرت میں، تو مجھے مسکینوں کے گروپ میں گیدر کیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں یہ ہوا کہ اندر کی صفائی کا کہا ہے تو یہ نہیں کہا کہ ساتھ دوسرے بھی ہوں گے. It has to be with others, and it's important to invest in meeting, connecting with, talking to people who are better than us actually in deen، تاکہ ہم ان سے سیکھیں، بہت دفعہ وہ ہم سے سیکھ رہے ہیں. یہ کنیکشن ہوتی ہے ساتھ. اور مطلب ہم مسکینی کی بات کر رہے ہیں نا کہ مسکینی کی یہ دعا ہے، اس پہ ضرور غور کیجیے گا، اس دعا پہ ضرور کیجیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا کہہ رہے کہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ، مجھے مسکینوں کے ساتھ موت دے، جب تو مجھے اٹھائے تو مسکینوں کے ساتھ اٹھانا. تو وہ جو زمرہ کا کیفیت ہے نا، وہ والی چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے ایک یہ حدیث ہے میرے سامنے، اینڈ دس از فرام سنن ابی داؤد، نریٹڈ عبداللہ ابن عمر. آج بہت عبداللہ ابن عمر کا ذکر آ رہا ہے رضی اللہ عنہما. Narrated Abdullah ibn Umar, I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say, when you enter into the inner transaction, now it was a type of transaction, ina, when you enter into the inner transaction, ٹھیک ہے، یعنی بزنس میں جب تم بہت زیادہ انوالو ہو جاؤ. آج کے زمانے میں وہ آپ کا جاب بھی ہو سکتا ہے، وہ سٹاکس اینڈ شیئرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ کورپوریٹ سیکٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹرانزیکشنل بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیسکلی مٹیریل کام میں. اور یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے. When you enter into the inner transaction, hold the tails of oxen. تم جانوروں کی جب دمیں تھام لو گے، جب تم اینا کاروبار میں خوش رہو گے، یعنی اس میں داخل ہو جاؤ گے، جانوروں کی دمیں تھامے رکھو گے. What is that a symbol of? Cattle was a symbol of money. Today it can be cars, it can be home, it can be anything, your job. ٹھیک ہے. Hold the tails of oxen, are pleased with agriculture. ٹھیک ہے. اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورديتم بالزرع، تم اس پہ راضی ہو جاؤ کہ بس تم کھیتی باڑی کرتے رہو. میں جب بھی یہ حدیث، I think this hadith is not read out or understood enough how important it is. So men in particular are being told
when you're pleased with agriculture، یعنی بس تمہاری زندگی کی بگننگ اور اینڈ تمہارا کمانے کا ذریعہ ہے، جاب ہے، بزنس ہے، بس تمہارا یہی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَتَرَقْتُمُ الْجِهَادِ and you give up conducting jihad which is struggle in the path of Allah۔ جب تم اللہ کی راہ میں جد و جہد چھوڑ دو گے، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّ، Allah will make disgrace prevail over you۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دیں گے۔ آج کے دور میں مسلمان امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم and will not withdraw it until you return to your original religion۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذلت نہیں تم سے دور کریں گے جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہ پلٹ آؤ۔ Women too, but particularly men being just focused on earning and how to earn and what education to have to earn and how to show the earning۔ and یہ جو ہم مشرکین مکہ کا پڑھتے ہیں یا سرداروں کا پڑھتے ہیں اور استکبار کا پڑھتے ہیں، یہی سب اب ہو رہا ہے۔ جب تم، اور بہت اس کو خوشی کی بات سمجھا جاتا ہے کہ جی اسپاؤس یا بیٹا ایسا ہے جس کی زندگی بس کمانے میں لگی ہوئی ہے اور ہے ہی نہیں، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اس بیچارے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ اس کی آخرت کا کیا ہونا ہے، اس کو بھی قرآن سمجھنا ہے۔ قرآن کی تعلیم یا دین کی تعلیم صرف عورتوں کے لیے تو نہیں ہے نا۔ What will happen of the males who have made it big in dunya? What about akhirah? Are we worried? Are we worried about the children, the spouses, the siblings, maybe a father, a brother? What are they doing? What's the purpose of their life? ہمیں اگر زندگی کا مقصد مل گیا، جتنا بھی ملا اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کروا دے۔ ہمارے پیاروں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ غور طلب چیز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔